سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی علیہ السلام تھے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں اور علم عطا کیا تھا، اور جناتوں پر بھی انہیں غلبہ عطا کیا تھا۔ یہی نہیں، جانور اور پرندے بھی ان کے تابع رہا کرتے تھے، اور ہر روز وہ تمام انسانوں، جنوں اور پرندوں کی حاضری لیا کرتے تھے۔ کوئی پرندہ یا جانور ان کی اجازت کے بغیر غائب نہیں رہ سکتا تھا۔ ان کا محل سائنسی علم کا شاہکار تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تمام پرندوں کی حاضری لیتے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کو غیر حاضر پایا۔ اسے حاضر ہونے کا حکم دیا گیا۔ حاضر ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، میری اجازت کے بغیر تم کہاں غائب رہے؟ سچ بتاؤ، ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ ہدہد نے ڈرتے ڈرتے کہا، حضور مجھے بخش دیں، میں اڑتے اڑتے ایک دوسرے ملک نکل گیا تھا۔ اس ملک کا نام سبا ہے، اور وہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے۔ اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، مگر وہ لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ لوگ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ ستارہ پرست ہیں، جبکہ کائنات کا خالق اللہ ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر تم میرا خط لے جاؤ اور اس ملک کی ملکہ کو دے دو۔ ہدہد نے وہ خط چونچ میں پکڑا اور اڑ گیا۔ اس نے وہ خط سبا کی ملکہ بلقیس کے محل میں ملکہ کے پاس گرا دیا۔ ملکہ نے وہ خط اٹھایا اور اپنے درباریوں کو بلایا۔ اس نے کہا، حضرت سلیمان بادشاہ نے مجھے ایک خط بھیجا ہے، میں یہ خط آپ سب کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ اس میں لکھا ہے، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تکبر نہ کرو اور اللہ پر ایمان لا کر میرے پاس چلے آؤ۔ یہ خط پڑھ کر اس نے اپنے وزیروں اور فوج کے کمانڈروں سے کہا، آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کیونکہ میں کوئی بھی کام آپ لوگوں کے مشورے کے بغیر نہیں کرتی۔ وزیروں نے کہا، ہم لوگ آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اس لیے آپ کو جو مناسب لگے حکم دیجیے۔ ملکہ بلقیس نے کہا، جنگ کرنے سے بہتر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو قیمتی تحائف بھیج دیے جائیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ لہٰذا ملکہ سبا بلقیس نے اپنے درباریوں کو تحفے دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے قاصدوں سے کہا، اللہ نے مجھے تمام نعمتیں دی ہیں، اس لیے ان تحفوں کی مدد سے آپ لوگ مجھے بہلا نہیں سکتے۔ جائیے اور اپنی ملکہ سے کہہ دیجئے کہ ہم عنقریب فوج لے کر آ رہے ہیں۔ قاصدوں کے جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں کو بلایا، جن میں جن اور انسان دونوں موجود تھے، اور ان سے کہا، آپ لوگوں میں سے کون ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں آنے سے پہلے لے آئے گا؟ ان میں سے ایک جن نے کہا، جہاں پناہ آپ جب تک اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، میں اس کا تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، کیونکہ میرے پاس بہت طاقت ہے اور میں اس کام کے لیے موزوں ہوں۔ ایک دوسرے وزیر نے کہا، جہاں پناہ میرے پاس صحیفوں کا علم ہے، میں پلک جھپکتے میں ملکہ کا تخت آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے حکم دیا، ٹھیک ہے، اس کا تخت حاضر کرو۔ پلک جھپکتے ہی ملکہ کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر ملکہ سبا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ محل کے دروازے پر جب وہ پہنچی تو وزیروں نے اس کا استقبال کیا۔
اس کا تخت وہیں پڑا ہوا تھا۔ وزیروں نے اس سے پوچھا، ذرا پہچانیے تو، کیا یہ آپ کا تخت ہے؟ وہ حیران ہوئی اور بولی، یہ تو بالکل میرا تخت ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے بے حد مرعوب ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، یہ علم ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد وزیروں نے ملکہ سے کہا، آئیے محل کے اندر تشریف لائیے۔ وہ جب محل کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اسے محسوس ہوا کہ فرش پر پانی ہے، اس لیے اس نے ہاتھوں سے اپنے پائنچے اوپر اٹھا لیے۔ وزیر اس کی اس حرکت پر مسکرا پڑے اور بولے، محترمہ، فرش پر پانی نہیں ہے، بلکہ محل کا فرش ایسے شیشے کا بنا ہوا ہے کہ اسے دیکھنے سے پانی کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ اچانک ملکہ سبا بلقیس کو اپنے فکر اور اپنے نظر کے فریب کا ادراک ہو گیا۔ اس نے شیشے کو پانی سمجھا تھا، کیونکہ اس کی نظر پر فریب کا پردہ تھا۔ یکایک اس کے ذہن و نظر کے سارے پردے ہٹ گئے اور خدا اور مخلوقات کی حقیقت اس پر روشن ہو گئی۔ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اے دو جہاں کے مالک، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح آپ پر ایمان لاتی ہوں۔ دوستوں، آپ ہمارے اسلامک مفتاحی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہم آپ تک اس طرح کی دینی معلوماتی ویڈیو لاتے رہیں گے انشاءاللہ۔